والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس وقت ہم اللہ کی خاص مہمانی پر ہیں اور اس کی نظر عنایت اپنے بندے اور بندیوں کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ان کی دعاؤں کا منتظر اور ان کی توبہ کا منتظر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ اس وقت کی آیت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اے ایمان والو، پوری توبہ کرو۔ عرفات کا عمل میں نے وہاں بیان کیا تھا۔ جو عرفات کی روح ہے، روح اعمال تو ظاہری، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن یہاں کی جو روح ہے وہ توبہ ہے۔ آج تک جو اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی من چاہی پہ چلے، جو جی میں آیا، ہمارا معیار زندگی کیا ہے؟ جو جی میں آیا کر لیا، جو نہیں آیا نہیں کیا۔ جن چیزوں کو جی چاہا ان کی طرف چل پڑے، جن چیزوں کو جی نہیں چاہا اس طرف سے رک گئے۔ یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ یہاں اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہماری چاہت ہوگی، جسے تو پسند کرے گا وہ ہماری پسند ہوگی، جسے تو ناپسند کرے گا وہ ہماری ناپسند ہوگی۔ جدھر چلائے گا چلیں گے، جہاں سے روکے گا روکیں گے۔ یہاں یہ اللہ سے وعدہ کرنے کی چیز ہے۔ ہم سب اپنے اللہ سے عہد کریں کہ آج تک جو اپنی مرضی پر چلے اس پر ہم توبہ کریں گے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی معجزن ہے، ہر وقت بھی اس کی رحمت بے پناہ ہے، لامحدود ہے۔ خاص طور پر آج کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اعلان فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندو، آج تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور اتنے لے کر آؤ جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں۔ اس کے برابر اگر تم اپنے گناہوں کو لاؤ گے تو آج تمہارا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کرو میں تمہارا دوست ہوں، اور ایسا معاف کرتا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب توبہ پختہ ہو جاتی ہے تو اللہ گناہوں کا نشان تک مٹا دیتا ہے اور گواہ اس کے ختم کر دیتا ہے۔ فرشتے جو کرامن کاتبین، جن سے ہم کوئی چھپا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے صحیفوں سے بھی مٹا دیتا ہے، ان کو بھی بھلا دیتا ہے۔ تکفیر کہتے ہیں چھپا دینا، مٹا دینا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو مٹانے کی فکر کرتا ہے اور حق کو چھپانے کی فکر کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ قرآن نے ذمہ کو بھی کافر کہا ہے۔ آج لفظی معنی میں ہے کہ ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے، زمین میں بیج کو چھپاتا ہے۔ کافر کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو چھپا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب توبہ پختہ ہوتی ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صرف معاف نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے۔ صرف چھپاتا نہیں ہے، مٹا دیتا ہے۔ ایک گواہ اس کا باقی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ۔ پھر انسان گناہ گار ہے، توبہ کر کے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر اس سے ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان استقاتنی، جب اور جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹے تو یہ تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں۔ تو ایسا نہ کرنا، جب اور جتنی دفعہ ٹوٹے تم میرے پاس آ جانا اور معافی مانگ لینا، تو میں
ایسا اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر چڑھاؤں گا. ایک مثال دیتا ہوں، پیالہ ٹوٹ جائے تو اس کو اگر جوڑا جائے تو جوڑ نظر آتا ہے، اور ٹوٹ جائے، لکڑی ٹوٹ جائے تو جوڑ اس کا نظر آتا ہے. تو عقل تو ہو کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے، تیری ہزاروں دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کو جب تو میرے پاس آنسوں سے پیش کرے گا تو میں اسے ایسے جوڑوں گا کہ اس میں ایک جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا. بے جوڑ کی توبہ تیرے حق میں قبول کر دوں گا، اور تیرے ایمان کے برتن کو ایسے واپس کروں گا کہ کہیں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، لیکن اس جگہ کا عمل ہے توبہ. توبہ توبہ کا بڑا خوبصورت مطلب ہے. واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ. واپس آ جاؤ، کیا خوبصورت لفظ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اس کا جو عام مفہوم مطلب تو ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ مفہوم. لیکن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ توبہ یتوب. توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا. تو میں قربان جاؤں اللہ پہ، اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. اور لوٹ آنے میں انتظار کا معنی پایا جاتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ، اس میں انتظار کا معنی نہیں ہے. اور لوٹ آؤ، اس میں انتظار کا معنی ہے. آ بھی جاؤ، لوٹ بھی آؤ. کیا مطلب؟ تیرے انتظار میں ہوں. آ جاؤ، کب آؤ گے؟ اس میں انتظار کے معنی پر دلالت نہیں. اور لوٹ آؤ، اس میں انتظار کا معنی پوشیدہ ہے. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جسے نہ میرے سجدوں کی ضرورت نہ میرے گناہوں کی پرواہ. وہ مجھے کہتا ہے لوٹ آؤ. اب کہاں؟ اللہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. تو توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے توبہ. تو یہ عرفات کا خاص عمل ہے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں تو ہماری شکلیں بھی بدل چکی ہوں، اور ہمارے اخلاق بھی بدل چکے ہوں، اور ہمارا کردار بھی بدل چکا ہو. ایسا نہ ہو جس شکل کے ساتھ آئے اسی شکل کے ساتھ واپس چلے گئے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ساری زندگی اپنے نفس کی مانی، اب اللہ کی مان لیں، اب اللہ کے رسول کی مان لیں. کب تک کوئی جیے گا؟ کب تک کوئی جیے گا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا تھے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے زارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو اس لیے میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطبہ نبوی پڑھنے والا ہوں، لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں نے رات والی بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، پھر بھی ہو جائے گا، لیکن جب ہو فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے. کسی بندے پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے. اللہ اور بندے آپس میں تعلق ٹوٹ کمزور ہو تو اس پر معافی مانگی جائے. تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، گناہوں سے پاک فرمائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پہلے آپ اپنے خیمے میں آ کر آرام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا. گرمی بہت زیادہ تھی اور اپریل کا مہینہ تھا، شدت کی دھوپ تھی، تو آپ نے غسل فرمایا. اس کے بعد اپنی اونٹنی کے تیار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے خطبہ دیا. مختصر ہے، آپ کی تقریر لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی. آپ نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ شروع کرنے لگے تو آپ اونٹنی کے رکاب ہوتے ہیں تو اس میں ایسے پاؤں تھے، تو ان پر آپ زور دے کر ایسے کھڑے ہو گئے، اونٹنی پر کھڑے ہو گئے. اونٹنی کے رکاب پر پاؤں رکھا اور کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی 1 لاکھ سے اوپر مجمع تھا، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، گنا تو کسی نے ہے نہیں،
لیکن عام علماء اس کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ 1 سے 1.25 لاکھ کے درمیان بتاتے ہیں کہ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب مجمع تھا صحابہ کا. تو آپ اونٹنی پر ایسے رکاب کے اوپر زور دے کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ دیا. پہلے میں اس سارے کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو اس میں تفصیل کی چیزیں ہوں گی ان کی تفصیل بتا دوں گا. دے دو. اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے جان، مال، عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں قیامت کے دن تک. جیسے آج کا دن قابل احترام ہے، جیسے آج کا شہر قابل احترام ہے، جیسے آج کا دن قابل احترام ہے اور آج کا مہینہ. ان قریب تم اپنے اللہ سے ملنے والے ہو. اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. جس کے پاس امانت ہو وہ ضرور واپس کرے. امانت کو صاحب حق تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. جاہلیت کے زمانے میں جتنی تمہاری لڑائیاں تھیں آج وہ میرے قدموں تلے دفن ہو گئیں، اور میں ایک دوسرے کے قتل کو معاف کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا قتل ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب، جن کو حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں. اور سنو، آج سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا. تمہارے لیے اصل مال ہے. نہ ظلم کرو، نہ ظلم کیا جائے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سود حرام ہے، سود نہیں چلے گا. جتنا سود میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا تھا وہ آج میں ختم کرتا ہوں. اور سنو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پتھروں کے آگے جھکا سکے. تم میرے بعد پتھروں کے آگے تو نہیں جھکو گے، لیکن وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر تمہیں آپس میں لڑا دے گا اور تمہیں دست و گریباں کر دے گا. تو اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا، عزت آبرو کو بھی بچانا. مہینوں میں زیادتی کرنا یہ کفر ہے کہ ایک سال اس کو زیادتی کر، ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں، ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے مہینوں کے دنوں کو پورا کر سکیں. تو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں. سنو، زمانہ اپنی اصل حیات کی طرف لوٹ چکا ہے. جیسے اللہ نے دن اور رات بنائے تھے، سال 12 مہینے کا ہے اور اس میں 4 مہینے قابل احترام ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، غور سے سنو، اللہ سے ڈرو، اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے پاس چل کر آتی ہیں، اپنے ذات کے لیے کچھ چیز کی مالک نہیں ہوتی. تم انہیں اللہ کے بول کے ساتھ حلال کرتے ہو، ان کی عزت کے مالک بنتے ہو. ان کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ یہ اپنے تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو بیٹھنے نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ اپنی عزت کی میں خیانت نہ کریں اور بڑی برائی میں مبتلا نہ ہوں. اگر یہ عزت میں خیانت کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تم ان سے دوری اختیار کرو. ان کو سزا دو ایسی کہ جسم پہ نشان نہ پڑے. اگر یہ توبہ کر لیں تو تمہارے ذمہ ہے ان کو کھلانا بھی، پہنانا بھی اچھائی کے ساتھ. لوگو، میں تمہارے درمیان 2 باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر انہیں پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک میری کتاب ہے، ایک میری سنت ہے. لوگو سنو اور غور سے سنو. مسلمان کا بھائی ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چھینے اور اس پر ڈاکہ مارے. سوائے خوشی سے کسی کے مال کو لینا
ناجائز ہے، حرام ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور 3 چیزوں میں خیانت نہ کرنا۔ ایک، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، اس میں ریاکاری شامل نہ کرنا۔ ایک، بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہنا، ان سے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا۔ اور ایک، اجتماعیت کو برقرار رکھنا، جڑ کے چلنا، مل کے چلنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقوں میں، جماعتوں میں نہ بٹ جانا۔ جو دنیا کو آگے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور مقدر کے سوا پا نہیں سکتا، اور جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کی دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر اور جھک کر آتی ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری بات کو آگے پہنچائے، کہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ اے لوگو، اپنے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تمہارے ملازمین کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی غلط کام کریں اور تم چاہتے ہو ان کو سزا دینا، تو سزا نہ دینا، انہیں بیچ دینا، انہیں فارغ کر دینا، سزا نہ دینا، انہیں عذاب نہ دینا، انہیں ذلیل نہ کرنا، انہیں بے عزت نہ کرنا۔ میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے حقدار کو حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، بیٹا نکاح سے ہوتا ہے، زانی کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنگسار کرنا ہے۔ جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ کسی سے کوئی چیز تم استعمال کے لیے مانگو تو واپس کرو، دودھ کے لیے جانور مانگو تو واپس کرو، قرضہ چڑھ جائے تو ادا کرو، ضمانت اٹھاؤ تو بھرنے پڑے گی۔ آپ نے ضمانت اٹھائی اور اگلے نے نہیں دیے تو پھر آپ کا دینا ذمہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کفر اور شرک والے سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکل جاتے تھے، ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں گے، ہم نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، یہاں تک کہ اچھی طرح غروب ہو جائے گا، پھر ہم عرفات سے نکلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے کہا ہم کہیں گے انک بلغت وادیت ونصحت، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، ادا کر دیا، نصیحت کر دی۔ پھر آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الآخرہ۔ خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مختصر سا خطبہ ہے، 23 برس کی محنت کے بعد آپ نے زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے، معاملات کو بیان کیا ہے، اخلاق کو بیان کیا ہے، عبادات کو بیان نہیں کیا۔ عبادات کے بارے میں خطبے میں کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے یقیناً آپ نے سارا دین پہنچایا، لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ امت نے مبتلا ہونا تھا، 100 میں 5 نمازی پائے جاتے ہیں اور پٹھانوں میں 100 میں 40-50 نمازی ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات سب کے صفر ہیں، معاملات سب کے صفر ہیں، اور بعض علاقوں میں عربوں میں 100% لوگ نمازی۔ میں چارٹ گیا یہ ابھی فروری میں، تو میں نے پوچھا کتنے فیصد نمازی ہیں، تو وہ کہنے لگا ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% نمازی ہوں گے چارٹ میں، ویسے تو 100% ہیں، احتیاطاً کہتا ہوں 99% ہوں گے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور واقعی میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر طرف نماز ہی نماز ہو رہی ہوتی تھی، اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گلیوں میں صفیں بنی ہوتی تھی اور مسجدیں بھی بھری ہوتی تھی۔ تو عبادات کی فضا تو قائم ہے، اخلاقیات اور معاملات یہ مٹ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، عرب و عجم بھلا چکے ہیں، پھر ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھولا چکے ہیں۔
تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم نے ہلاک ہونا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا. تمہاری عزت ایک دوسرے پر واجب اور فرض، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کے مال نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالنا. پھر ان تین چیزوں میں مال کا لوٹنا بھی موجود ہے اور جانوں کا لوٹنا بھی موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو لوٹا جا رہا ہے وہ عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور پگڑیوں کا اچھلنا اور لوگوں کو بات بات پر بے عزت کرنا اور ذلیل کرنا اور نیکیوں میں سے بھی عیب نکالنا. ایک آدمی میں 100 خوبیاں، ایک عورت میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہے، تو فضا ایسی بن چکی ہے کہ 100 خوبیاں نہیں دیکھتے، اس ایک کمی کو اچھالتے ہیں. ایک کمی، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی عورت ہے، وہ بھی کوئی مرد ہے، وہ بھی کوئی بندہ ہے، اور اس کی ایک کمی کو پکڑ کر اس کی 100 کمیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو، یہی خطبہ آپ نے تینوں دن دہرایا، اور سب سے پہلا جو شروع کیا، تینوں دن یہاں سے شروع کیا، لوگوں ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بننا، ایک دوسرے کے مال کے محافظ بننا، ایک دوسرے کی جان کے محافظ بننا. مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں، لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے. لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چپ ہو جائے، سننے سے انکار کر دے. مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی، لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ حقیر ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے، سب سے زیادہ. جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل رہی ہیں، اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ذر تمہیں 2 عمل بتاؤں، کرنے میں آسان، اجر میں عظیم، اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا. تو ان کا یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق. تو میرے نبی کا 3 دن مسلسل پیغام ہے. پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، آبرو کی حفاظت کرو. عبداللہ بن مہدی بن رستم 3 صدی کے بڑے عالم گزرے ہیں. میں آپ کو ان کا 3 صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے. تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے. یہ بغداد میں ان کی بڑی ہیبت تھی، ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا. ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں، اور میں نے آپ کا نام لے دیا کہ میرا ان سے نکاح ہے، میری عزت بچا لو. تو وہ کہتے، میں بڑھاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں؟ جا دفع ہو، جا دفع ہو. تو نے منہ کالا کیا، میرے پاس کیا کرنے، اب میں بڑھاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں. تو ان سے کہنے لگے، بیٹی گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، جو آئے گا میرے اوپر آئے گا. اور اعلان کر دیا ہمارا نکاح ہے. اور سارے شہر کے تانے سنے، بیٹی سے شادی کر لی، بیٹی جیسی سے نکاح کر لی. بڑھاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا، لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی. وہ بچہ پیدا ہوا، خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی،
اور بیٹھ کے مبارک قبول کی، اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا، پھر اس کے بعد اعلان کیا بھائی ہم نے طلاق دی، آنا جانا تو تھا نہیں تو خطرہ ہوا کہیں راز نہ کھل جائے، تو اعلان کر دے بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے، اور اس بچی کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ 2 سال وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 دینار اس کا ماہانہ وظیفہ تھا۔ 2 سال کے بعد وہ بچی آئی اور وہ 24 دینار واپس کیے کہ آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کرنے آئے ہیں، تو بیٹی اپنے پاس رکھو، تیرے لیے بھی حلال ہے۔ تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بے عزت ہوا اور 1000 سال بعد وہ زندہ ہے، اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور البدایہ والنہایہ جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے، اپنے علم، زہد، تقوی کی وجہ سے نہیں، کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ، اور آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہو۔ نہ میں ان کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو، اور خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو پاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قتل و غارت سارے مٹا دیے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیسے نہ بننا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول نہ لینا، پہلے اپنے خون کو معاف کیا، اپنے خاندان کے خون کو معاف کیا، اور معاف کرنے کا اس حد تک آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے کہ چچا کا قاتل وحشی آیا، توبہ کیا، آپ نے معاف فرمایا، بیٹی پر حملہ کرنے والا حبار بن اسود آیا، توبہ کی، آپ نے معاف کیا۔ پھر آپ نے سود کو حرام قرار دیا، پہلے اس کی حرمت آ چکی تھی لیکن معاملات سے آہستہ آہستہ نکلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا۔ اتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کا بڑا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی، سود کے بغیر تو بڑے کام نہیں چلتے، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا ہے۔ کتنی دلیری کی بات ہے کہ اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے، جیسے اللہ کی جہنم بجھا دی گئی ہے اور جنت کو آگ لگا دی گئی ہے، اور قبر کو فرنشڈ کر دیا گیا ہے، اور منکر نکیر کو بھگا دیا گیا ہے، اور آگے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اتنا بڑا اعلان کہ سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے میرا سود معاف کیا ہے، میں اپنے اصل کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے خاندان کو، ان کی اولاد کو، حضرت عباس کے پڑپوتے کو سے لے کر حکومت چلائی، اور 525 سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس کی برکت تھی، سود اللہ کے نبی نے چھوڑوایا اور اصل حضرت عباس نے چھوڑ دیا، اصل بھی چھوڑتا ہوں۔ تو بھائیو، ہم مال کے پجاری نہیں ہیں، پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم انڈسٹری کے پجاری نہیں ہیں کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، ہم بینکوں سے نہ کریں تو کاروبار کیسے چلائیں؟ چھوٹا کر لو بھائی، تھوڑا کر لو بھائی، زیادہ نہ کرو، تھوڑا کر لو۔ کیسے ٹکر لے سکتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کے اس فرمان سے کہ موضوع سود آج کے بعد میں نے اتار کے پھینک دیا، ختم کر دیا، میرے قدموں تلے ڈال دیا گیا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، اللہ کے قرآن میں 2 آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک بتایا گیا ہے۔ 2 آدمی ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، ایک ناحق قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا۔ یہ 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا عرفات کے میدان میں یہ اعلان ہے، سود ظلم و ستم کی بنیاد ہے، سود حرص و ہوس کی بنیاد ہے۔ اسلام سخاوت کا سبق دیتا ہے، اسلام سخاوت کا دین ہے، یہ حرص و ہوس کا دین نہیں ہے۔ تو بھائیو، اگر کوئی بھائی سود میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار بڑھانا بند کر دے، کاروبار کو فل سٹاپ لگا دے۔ اگر کاروبار بڑھاتا رہے گا تو اگلی نسلیں بھی سود کے اندر پیدا ہوں گی اور سود میں مر جائیں گی،
اور کبھی نہیں نکل سکیں گے، اور ایک دن فقیر ہو کر سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ دوسری سے تیسری نسل سود پہ پنپ نہیں سکتی ہے، تو جتنا کاروبار ہے اس کو وہاں ختم، وہاں اس کو فل سٹاپ لگا دو، اور اللہ نفع دیتا ہے تو سود اتارو، سود اتارو، سود اتارو، اپنے پیسے سے ساری دنیا میں کاروبار کرو، کون سا منع ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس زمانے میں بحری جہاز چلا کرتے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سونا تقسیم کرتے کرتے آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں سونا کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں آتے ہیں، اور آپ نے کہا عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، اور انتقال کے بعد 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ انہوں نے سواریوں کی شکل میں چھوڑا، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار انہوں نے ترکے کی شکل میں چھوڑا، اور زمینیں جائیدادیں مکانات الگ تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے۔ پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ کمزور ہیں اور یہ ماں کی شکل میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی، میں نے آپ کو وہاں بتائی تھی، عزیزیہ میں روایت بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ عورت ماں کی شکل میں ہو تو اللہ نے اس کا یہ مقام رکھا ہے، یہ بیوی کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور ان کا حق نہ رکھا، ہمارے 4 صوبوں میں سرحد، پنجاب، بلوچستان، سندھ میں بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ دینے کا کوئی دستور نہیں ہے، نہ کوئی دیندار دیتا ہے، نہ کوئی بے دین دیتا ہے، نہ کوئی نمازی دیتا ہے، نہ کوئی حاجی دیتا ہے، سارا حصہ بیٹے لے لیتے، اور بہنوں کو صرف کیا دیا جاتا ہے؟ جو شادی پہ سامان دے دیا بس وہ دے دیا، باقی سارا بیٹوں کے لیے ہے۔ یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑی چوری ہے، بہت بڑا ڈاکہ ہے، یہ اللہ کا حق کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا پورے 2 رکوع وراثت کے لیے اتارے اور قرآن کو عورتوں کے حقوق سے بھرا، اور اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے یا اپنی بہنوں کو حصہ نہ دے، یہ ظلم و ستم ہے، یہ جرم عظیم ہے، سارا رزق حرام ہو جاتا ہے، ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے بالمقابل اگر وہ ان کا حق دیتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کی شادی کی، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیر خبر لیتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو، پانی دینا، پانی ہے، یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی تربیت اور پرورش کی، شادی کی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا 2 ہوں تو کیا؟ آپ نے کہا 2 کی بھی کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ 1 ہو تو کیا ہے؟ آپ نے کہا 1 کی شادی بھی کر دے تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں، 1 بیٹی کی شادی کر دے جنت کا وعدہ ہے۔ آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت فرمایا۔ تو یہاں کمال درجے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں،
اگر ان سے خطا ہو جائے، ان کے ذمہ ہے تمہاری اطاعت کرنا، تمہارے حق کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرنا، اگر ان سے یہ خطا ہو جائے، آخری درجے کی خطا، ہمارے پاکستان میں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دیتے، شک کی بنیاد پہ قتل، خود ماں باپ لڑکیوں کو قتل کر دیتے، بیٹا زنا کرتا رہے پردہ ڈالتے رہتے، بیٹا زانی ہو پردے ڈالتے رہتے، بچی سے کچھ ہو جائے ذبح کر دیتے، چاروں طرف بکھرے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات ہیں۔ شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ جرم تو دونوں کے لیے برابر ہے، اگر غیرت کا نام ہے تو غیرت تو دونوں کے لیے برابر ہے۔ بیٹا زانی ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی نہیں ہے، شادی کر کے بھی بیٹا زنا کر رہا ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی کا مقام نہیں، اس کو قتل کرو، یہ میں نہیں کروں قتل کر دو، مقابلے میں کہہ رہا ہوں میں، بچی سے نے تو گھر سے قدم نکالا تو اسے قتل کر دیا، اور بیٹا ساری زندگی منہ کالا کرتا رہا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے؟ اپنا بستر اس سے الگ کر لے، اور کیا ہے؟ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے۔ خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی، عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بات پھیل گئی۔ اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے اللہ کے نبی نے جان دی، جن کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا؟ ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے۔ اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی، ابا تو میری گواہی دے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں۔ پھر کہا اماں تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عبادت میں چپ، بولے ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی، اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں۔ میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں، اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی۔ اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی۔ تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے۔ میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں، 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی، وہ لوگ پھیلا رہے۔
ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی، ہاں صرف ایک لفظ بولے، ایک لفظ پورے مہینے میں ایک لفظ، بس اتنا کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے، بس ایک جملہ، اور خاموش۔ ہم تو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کیسے ہو گئے؟ اس لیے ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی، وہ قصہ کیا ہے۔ اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی، پیلی زرد، لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتہ ہے میں کیا ہوں، لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا، میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے، بس قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا۔ تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری، اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا۔ فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی، تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آ گیا۔ علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی تھی، بچے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا، اللہ گواہ بن گیا۔ تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی، وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے۔ اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے، اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے۔ 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی، اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتی، اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتی۔ تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں۔ پھر ایک اور بات جو خاص طور آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں، اب غلام کی جگہ آج ملازمین ہیں، کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو، انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو۔ میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا، اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے، نہ غریب کی ماں ہے، نہ غریب کی بیٹی ہے، نہ غریب کی بہن ہے۔ میرا نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔